بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آثار السنن کا آج 35واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب آداب الخلاء، بیت الخلاء کے آداب کے تحت جو احادیث مروی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیووی رحمہ اللہ تعالی نے کل 11 حدیث ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریح اور اس کے تحت ایک فقہی اختلاف بھی ہم سبق نمبر 34 میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تفصیل وہاں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب آداب الخلاء کے تحت جو بقیہ احادیث ہیں، 10 احادیث، ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت دوسری حدیث ہے، وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم، رواہ مسلم۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے سے منع فرمایا، او ان نستنجی بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا، او ان نستنجی باقل من 3 احجار، 3 ڈیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا، او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور اسی طرح پاخانے اور ہڈی کے ساتھ یا گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدکم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدکم علی حاجته، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تو وہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رقیت یوما علی بیت اختی حفصة رضی اللہ تعالی عنہا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلہ، رواہ الجماعہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بہن حفصہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اوپر چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا، لحاجتہ، قضاء حاجت کے لیے، مستقبل الشام مستدبر القبلہ، شام کی طرف منہ کیے ہوئے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے، رواہ الجماعہ، محدثین کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها، رواہ الخمسہ الا النسائی وحسنہ الترمذی ونقل عن البخاری تصحیحہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم استقبال قبلہ کریں پیشاب کرتے ہوئے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کریں۔ فرائیتہ، میں نے دیکھا، قبل ان یقبض بعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یستقبلہا، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا۔ اس روایت کو نسائی کے علاوہ اصحاب خمسہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے، اور بخاری سے اس کی تصحیح منقول ہے۔ قال النیووی رحمہ بین الاحادیث، علامہ نیووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منع کرنا ہے استقبال قبلہ سے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، یہ کراہت تنزیہی ہے، وفعلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا ہے پیشاب کرتے ہوئے، تو یہ بیان جواز کے لیے ہے، للاباحہ، بیان جواز کے لیے ہے، او مخصوصا بھی، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، جمع بین الاحادیث، احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے۔ وعن مروان الاسفر
قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفزع فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داود وآخرون واسناده حسن. مروان الاسفر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا اپنی سواری کو قبلے کی طرف بٹھاتے ہوئے، قبلے کی طرف رخ کر کے بٹھاتے ہوئے، ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گئے، یبول الیہ، اس کی طرف پیشاب کرنے لگے. فقلت، میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ذلک، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ قال، تو انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، انما نہی عن ذلک فی الفضاء، اس سے منع کیا گیا ہے صحرا میں، کھلی جگہ میں، میدان میں. فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک، جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو پردہ کر رہی ہو، حائل ہو، فلا باس، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. رواہ ابو داود، اس کو ابو داود اور وآخرون دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے. واسنادہ حسن، اور اس کی اسناد جو ہے، سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے. قال النیموی رحمہ اللہ ھذا اجتہاد من ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ولم یروى فی الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء. علامہ نیوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد ہے اور اس باب میں اس طرح کی کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یعنی جو آپ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا قبلے کی طرف اور پھر اس اپنی اونٹ تھا یا کوئی بھی سواری تھی، اس سواری کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا انہوں نے، تو اور اس سے یہ استدلال کیا کہ قبلے اور آپ کے درمیان جو ہے کوئی چیز حائل ہو تو پھر یہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ علامہ نیوی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کا ذاتی اجتہاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز مروی نہیں ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. رواہ الجماعہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، نر اور مادہ جنوں سے. یہ رواہ الجماعہ، یہ روایت محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے. اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا کب پڑھی جائے، اس کا محل کیا ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک میدان میں اگر کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے، کھلی جگہ میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ سطر کھولنے سے پہلے جو ہے اس دعا کو پڑھے گا. اور اگر کوئی بیت الخلاء میں، واش روم میں قضاء حاجت کر رہا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لے. اور اگر وہ بھول جاتا ہے داخل ہونے سے پہلے تو داخلے کے بعد جو ہے صرف معنی کا استحضار کر سکتا ہے، دل میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ داخل ہو گیا بیت الخلاء میں، بعد میں دعا یاد آئی تو اس صورت میں صرف معنی کا استحضار کر لے، دل میں زبان سے الفاظ ادا نہ کرے. اس سے اگلی روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم وابو حاتم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لے آتے قال تو فرماتے غفرانک. رواہ الخمسہ، اس کو اصحاب خمسہ نے روایت کیا ہے الا النسائی، سوائے نسائی کے، وصححہ، اور اس کو صحیح قرار دیا ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور ابو حاتم نے. اب اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھتے، یعنی اے اللہ میں آپ کی بخشش طلب کرتا ہوں. جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا جو موقع ہوتا ہے یہ تو شکر کا موقع ہے، شکر کا مقام ہے، استغفار کا نہیں ہے، کیونکہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے غذا ہضم کر دی اور کسی قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ شکر کا مقام ہے، استغفار کا تو نہیں ہے. تو اس کے مختلف جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ غفرانک جو ہے یہ بھی مقام شکر میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عرب میں محاورہ ہے غفرانک لا کفرانک،
یعنی تیرا شکر ہے نہ کہ تیری نہ شکری. تو یہ مقام شکر میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو انسان اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے, اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے, اس لیے یہ غفرانک کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے. نمبر 3, تیسرا جواب یہ ہے کہ ذکر لسانی جو ہوتا ہے, یعنی زبانی ذکر جو ہوتا ہے, یہ منقطع ہو جاتا ہے واش روم میں جانے کے بعد. تو اس کو خطا قرار دیا, غلطی قرار دیا اور اس پر استغفار کا حکم دیا. اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وهو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء رواہ الشیخان. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے عضو کو نہ چھوئے, ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے, ولا یتنفس فی الاناء اور برتن میں سانس بھی نہ لے. رواہ شیخان, اس کو شیخان نے روایت کیا ہے. اور اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین, بہت زیادہ لعنت کرنے والی دو چیزوں سے بچو. قالوا, تو صحابہ نے عرض کیا وما اللعانان یا رسول اللہ, وہ لعنت کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس, فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے او فی ظلہم یا ان کے سائے کی جگہ میں پخانہ کرتا ہے. رواہ مسلم, اس کو روایت کیا ہے مسلم نے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین, دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیشاب جو کرنے والا ہے وہ تو ملعون ہے, نہ کہ لعنت کرنے والا, کیونکہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان دو چیزوں کے بارے میں کہ وہ راستے میں پیشاب کرنے والا ہے. تو پیشاب کرنے والا تو ملعون ہوا, نہ کہ لعنت کرنے والا. تو اس کا جواب یہ کہ یہ اسم فاعل بمعنی مفعول ہے, یعنی کہ ملعون کے معنی میں ہے. اور دوسرا جواب یہ کہ یہ اسم فاعل ایسے ہے جیسے کہ تامر, تمر والا, کھجور والا, لابن, دودھ والا, لبن دودھ کو کہتے ہیں لابن, دودھ والا. تو یہ ایسے بھی ذو لعنت یعنی لعنت والا, جس پر لوگوں کی لعنت پڑ رہی ہو, اس سے یہ مراد ہے. نمبر 3, مطلب اپنے اوپر لعنت کا سبب بنتے ہیں یہ دونوں لوگ جو سائے میں اور راستے میں پیشاب کرتے, اس وجہ سے لعنت کرنے والی چیزیں فرمایا ہے حدیث کے اندر. اس باب کی آخری روایت ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوۃ من ماء وعنازۃ یستنجی بالماء. رواہ الشیخان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا, انا و غلام, ایک اور لڑکا, اداوۃ پانی کا ایک چھوٹا برتن, وعنازہ اور نیزہ اٹھاتے تھے, یستنجی بالماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے. یہ حدیث شیخین نے روایت کی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب آداب الخلاء کی بقیہ 10 احادیث جو ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت استغفار کا حکم کیوں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2, بیت الخلاء کی دعا جو ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.